باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ گہری رات تک اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام میں بیٹھنا، جلسے سننا، اس کی تھوڑی سی میں افادیت آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس کے بعد ایک دو باتیں حصہ ڈالنے کے لیے عرض کروں گا۔ سن 88 کی بات ہے، 87-88 کی بات ہے۔ مدرسہ قاسم العلوم والخیرات سنخطرہ میں ایک جلسہ تھا۔ چیمہ قلعے سے ہم پیدل جلسہ سننے کے لیے آئے، اور اس وقت جلسہ 2 روزہ ہوتا تھا، ایک روزہ نہیں ہوتا تھا بلکہ 2 روزہ ہوتا تھا، اور صبح درس قرآن سے اس کا آغاز ہوتا اور مختلف نشستوں کے ساتھ ہوتا ہوا دوسرے دن اس کا اگلے دن سحری کے وقت اختتام ہوتا۔ چیمے کے لیے رہنے لوگوں نے موجہ کے چور پکڑنے نے تھے، بس کھانے نے تھے، دنے نہیں ساو رہنا تھے، بس جو 2 دن کا جلسہ مکمل ہونا ہے تھے بے واپس۔ اور اس وقت قاری خادم صاحب یہ بھی جلسہ سننے کے لیے آتے تھے، ہم بھی آتے تھے۔ ان سے پہلے سے میرا شناسائی تعلق تھا حضرت مولانا قاری خادم حسین صاحب سے۔ سن 88 میں میں نے اور قاری خالد صاحب نے داخلہ لیا اکٹھے چند دنوں کے وقفے کے ساتھ۔ اور شوق کیسے پیدا ہوگا؟ دستار بندی تھی، ہم سے جو پہلے لڑکے فارغ ہوئے ان کی دستار بندی تھی، تو میں اس وقت 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، 4تھی کلاس میں۔ میں نے والد صاحب سے جا کے کہا کہ میں نے حفظ کرنا ہے، میں نے بھی حفظ کرنا ہے، اور اتنی ضد کی کہ وقت گزرتا رہا، میں 5ویں کلاس میں ہو گیا تو میں کہ جی میں نہیں پڑھنا اسکول میں، میں تو مدرسے داخل ہوگا۔ 5ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، مسلسل والد صاحب سے بحث مباحثے کے بعد والد صاحب نے کہا جی روزانہ چلے کے یہی گل ہے نا مدرسے داخل ہو، تو چلو آپ داخل ہو جاؤ۔ اور مولانا نذیر احمد صاحب اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس طرح مولانا خالد صاحب اکثر فرما رہے ہیں نا کہ جی 5 گرہیوں والا کا ہم پر بڑا احسان ہے، اسی طرح سنخطرے والوں کا ہم پر بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور صرف مولانا نذیر احمد صاحب کا ہی نہیں، قاری عبدالرحمان صاحب کا ہی نہیں، ان کے بارے میں تو جتنے تحسینی کلمات کہیں وہ کم ہے۔ جو سنخطرے کی عوام ہے، جنہوں نے لڑکوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور مسلسل کئی سال تک کیا، خدا کی قسم یہ قیامت کے دن اس کا جب اگر ملے گا نا تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی خدمت تھی۔ تو اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے چیمہ کلیر میں 25 سے زیادہ حفاظ اکرام ہیں، اور یہ سنخطرہ کے جلسے کی برکت ہے۔ اس لیے ایک تو
جلسے کی افادیت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرا پانچ گرائیں والوں سے ایک گزارش ہے. قاری خالد صاحب جب نئے نئے آئے تھے نا، یہ پہلے حافظ ہیں اس گاؤں میں الحمدللہ، اور میری ان سے بڑی پرانی دوستی ہے اور بڑی پکی دوستی ہے. یہ پہلے حافظ ہیں اور یہ وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہیں کہ جنہوں نے مولانا عبدالسلام صاحب کو مسلسل 7 سال قرآن پاک سنایا ہے. مجھے یہ کیسے پتا ہے؟ انہوں نے 7 سال یہاں پر سنایا تھا اور اس وقت میں نے مسلسل 7 سال اپنے گاؤں میں سنایا تھا. اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنی دفعہ قرآن پاک سنایا ہے ہم نے آج تک کوئی پائی پیسہ کسی سے وصول نہیں کیا. تو یہ مطلب یہ نہیں کہ حافظہ کاریوں کو کچھ دینا ہی نہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی توفیق عطا فرما دے تو ذہن نصیب. ہر حافظ قاری مفتی عبدالرشید نہیں ہے، قاری خالد حسین نہیں ہے. اس لیے حفاظ کی، قراء کی، علماء کی آپ خوب خدمت کریں، دل کھول کے کریں. ساڑھی بھی خدمت کر دو گے نا تیری جیب سے پیسے باہر نہیں چھوڑ دیں. یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ علماء کی خوب خدمت کریں. لیکن الحمدللہ اللہ پاک یہ فی سبیل اللہ ہم سے یہ خدمت لے رہا ہے. تو 5 گرائیں والوں سے ایک میری گزارش یہ ہے کہ قاری خالد صاحب نے شروع میں آ کے ایک جلسے کروائے تھے، اس کے بعد سانوں سے اتنے آ کے چوڑ کھان دی توفیق نہیں ہوئی نہ سب نصیب ہوئے نے. منجی جانتے ہو کہ نہیں؟ اس بات کا 5 گرائیں والے پکا حل کریں کہ آئندہ انشاءاللہ سالانہ جلسہ ہم کیا کریں گے. کرو گے؟ اگلی بات، مولانا عبدالسلام صاحب فاضل دیوبند ہیں، ان کے بیٹے مولانا قاسم صاحب، ان کے بیٹے مولانا طاہر صاحب، مولانا منظور صاحب، یہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. کچھ گزر چکے ہیں، مولانا قاسم صاحب موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی تحسینی جملہ نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو مولانا خادم صاحب نے بتا دیا کہ 45 سال والوں کے جمعہ پڑھایا اور کسی سے پانی تک نہیں پیا. اللہ رب العزت نے ان کی قبولیت کے لیے یہی کافی تھا، ان کی جو خدمت تھی یہی کافی تھا کہ ان کے بیٹے عالم تھے، حافظ تھے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں اور کر کے اس دنیا سے گئے. اور یہ کوئی چھوٹی بڑی خوش قسمتی نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی. اس لیے دنیا کے اندر ہم مختصر وقت کے لیے آئے ہیں اور سب نے جانا ہے، لیکن جانے والے چلے گئے، بعد میں آنے والوں نے کیا کرنا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو گیا. میں کہ اگر کسی نے اس دنیا میں باقی رہنا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، وہ اس دنیا میں باقی رہتے، لیکن وہ بھی باقی نہیں رہے، پردہ فرما گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر رہے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ آج ایک بات یاد رکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. مختلف نصیحتیں فرمائی اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ واپس آئیں تو مجھے نہ پائیں، اس لیے توحید کا عقیدہ جو ہے نا یہ نہیں چھوڑنا. عبادتیں ساری کس کے لیے ہیں؟ مالی عبادتیں کس کے لیے؟ قولی عبادتیں کس کے لیے؟ بدری عبادتیں کس کے لیے؟ نظر و نیاز کس کے لیے؟ دیگیں کس کے لیے؟ بکرے کس کے لیے؟ ہر چیز اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ توحید کے متعلق ایک بات ہے جو علماء دیوبند کا سبق ہے. تو فرمایا کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، آپ بھی پردہ فرما دیں.
اور جس وقت آپ پردہ فرما کر گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے. پریشانی اس حد تک پہنچ گئی کہ صحابہ کرام اپنے ہوش کھو بیٹھے. اور ایسے حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا جو اس بات کی نصیحت ہے کہ جانے والے چلے جائیں تو بعد والے ہوش کر کے بیٹھیں، اور جس مشن کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اور فرمایا من كان يعبد محمدا فإن محمدا فقد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، وہ بھی غور سے سن لے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ کرام کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مشن تھا اس کے لیے جھنجھوڑا اور میں کہ آپ پردہ فرما گئے. آپ تو دوبارہ دنیا تشریف نہیں لائے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ تشریف لائے تھے وہ مقصد مکمل کر کے گئے ہیں، وہ مشن ہمارے ہاتھ میں دے کر گئے ہیں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی ایسے لگتا تھا یہ ابھی نازل ہوئی ہے. آپ کے مثال کی پریشانی اتنی تھی کہ ہمارے ذہنوں سے وہ آیات معاف ہو گئی. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جو بڑے کام کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کو ایک جگہ پر جمع رکھا، تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منکرین ختم نبوت کھڑے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کرتا، اسود عنسی نے دعویٰ کرتا، بلکہ حضور کے دور میں ہی کرتے ہیں، تاریخ نے کر دیا، سجانہ نے دور میں اس نے دعویٰ کر دیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تعامل کے بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ تمام منکرین ختم نبوت کا کلام کے خاتمہ کر کے یہ بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ان کا مشن ابھی جاری ہے. ایسے زبردست قسم کے کارنامے سر انجام دیے کہ پورے کفر کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے مشن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا. تو مولانا عبدالسلام صاحب چلے گئے، مولانا طاہر صاحب چلے گئے، مولانا منظور صاحب چلے گئے، مولانا عبداللطیف صاحب چلے گئے، لیکن ان کے مشن میں کسی قسم کا فرق نہیں آنا چاہیے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے.